مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 6 باب 9ویں آیت سے 13ویں آیت تک یہ شروع کرتے ہیں۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ اور جلال ہمیشہ کے لیے ہے، آمین۔ یہ جتنے جملے اس دعا میں ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ ہماری روزمرہ دعا میں ہم ان تمام نکات کو شامل کریں۔ یہ انگریڈینٹس ہیں، یہ لوازمات ہیں، یہ ایلیمنٹس ہیں، یہ دعا کے اجزاء ہیں۔ یہ دعا نہیں، دعا کے اجزاء ہیں، اور یہ نماز نہیں کہ اسے رٹا رہا کے بار بار پڑھا جائے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ان الفاظ کو آپ اپنی دعا میں استعمال کر سکیں۔ جب آپ دعا کریں تو کہ اے ہمارے باپ، آگے بڑھاتے چلے جائیے، ہمارے پریمی پتا جب جلال کے والے، ہمارے آسمان اور زمین کے خدا، تو آسمان پر ہے، فرشتے تیری عبادت کرتے ہیں، دعا لمبی ہوتی چلے جائے گی، اور تیرا نام پوری دنیا میں پاک مانا جائے، ہم کبھی تیرے نام کی تحقیر نہ کریں۔ ایسے اپنی دعا کو بڑھائیں اور ساتھ ہی شامل کریں اس بات کو جو آج میں شیئر کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اے خداوند، میں التجا کرتا ہوں اس زمین پہ تیری بادشاہی آئے، جیسے تو آسمان پہ تخت نشین ہے، اس زمین پہ تیری بادشاہی آئے، اور میرا ایمان ہے اے خداوند کہ یسوع مسیح آئے گا، تو بادشاہی کرے گا، اے خداوند تیری بادشاہی چلتا ہے۔ یہ دعائے روحانی اس لیے سکھائی جا رہی ہے تاکہ ان باتوں کو آپ اپنی دعا میں شامل کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میری دعا تو 5 منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اگر آپ ان سارے جملوں کو اپنی روز کی دعا میں شامل کریں تو آپ کی دعا گھنٹوں چل سکتی ہے، گھنٹوں چل سکتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں پوری رات دعا کرتا ہوں، کیسے کرتے ہیں وہ؟ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ دعائے روحانی یہ والی دعا کرنا بھول جائیں یا نہ کریں، آج ہم نہیں پڑھیں گے، ارادتاً میں نے سوچا ہے کہ آج ہم عبادت کے آخر میں دعائے روحانی نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ بھول جائیں یا نہ پڑھیں تو یاد رکھیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں آپ کی دعا میں شامل ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ بالکل واضح طور سے دیکھ سکتے ہیں سامنے اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ خدا سے تعلق رکھتا ہے، اے ہمارے باپ سے شروع ہو کر تیری مرضی زمین پر پوری ہو، خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ بس پہلے خدا کو اول درجہ دیں، ہماری زندگیوں میں اول درجہ خدا کا ہو، پہلے اس کی ستائش کریں، پہلے اس کی حمد کریں، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ یہ جو بلیک کے اوپر وائٹ لکھا ہے، یہ نمبر 2 دوسرا حصہ ہے، اور یہ ہے ہمارے روز کی روٹی سے شروع کر کے برائی سے بچا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلا حصہ خداوند کی حمد و ثنا، دوسرا حصہ آپ جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں، آپ کی التجائیں، آپ کی درخواستیں جو بھی ہے ضرور کیجیے۔ آپ خدا سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، اور اس کے بعد آخری حصہ پھر ستائش۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے برگر دیکھا ہو، برگر کا کی پہلی لیئر اور نیچے والی تیسری لیئر ایک جیسی ہوتی ہے، درمیان میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ انڈا ہو سکتا ہے، اور شامی وغیرہ 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 بے شمار چیزیں۔ اس کا مطلب پہلا حصہ خداوند کی حمد و ثنا، تیسرا حصہ خداوند کی حمد و ثنا اور ستائش، اور درمیان میں آپ کی درخواستیں۔ ایسی دعا نہ کریں کہ آپ کو دعا کا موقع ملے اور آپ آغاز ہی یہاں سے کریں، اے خداوند مجھ پہ رحم کر، مجھے شفا دے۔ آپ ایماندار ہیں، اس پیٹرن کو استعمال کریں۔ تیری بادشاہی آئے، دائے کنگڈم کا، وہ یہ سب ہاتھ اونچے کر کے تیری بادشاہی آئے، یہ بولے تیری بادشاہی آئے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔
बादशाही की, खुदा की बादशाही की अहमियत, द इम्पोर्टेंस ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। इतना अहम है ये जुमला, इतनी अहम है कि ये बादशाही के लिए दुआ करना आप हैरान हो जाएंगे। पहली अहमियत यह है कि पुराने अहदनामे में, ओल्ड टेस्टामेंट में बेशुमार पेशन गोइयां हैं, नबूवतें हैं खुदा की बादशाही के बारे में। मैं सिर्फ एक पढ़ूंगा, दानियल में भी है, हिजकिय्याह में भी है, ज़करिया नबी की किताब में भी है और यशायाह में और दीगर किताबों में भी आपको ये मिल सकेगा कि खुदा बादशाह है और उसकी बादशाह आनी चाहिए। एक पेशन गोई सिर्फ पढ़ेंगे और वह यशायाह की किताब 9वां बाब और उसकी 7वीं आयत। और यहाँ क्या लिखा है, आप हर क्रिसमस पे ये आयात दोहराते हैं और ये है कि उसकी सल्तनत के इकबाल और उसकी सलामती की कुछ इंतहा न होगी। उसकी सल्तनत, सल्तनत बोले सल्तनत, सल्तनत मतलब बादशाही, उसकी बादशाही, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी और वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। बोले हालेलुया। ये यशायाह ने कई 100 साल पहले यीशु के पैदा होने से पहले ये पेशन गोई काटी थी कि यीशु मसीह आएगा, उसका नाम मसीह खुदाई कादर अबियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा, उसकी सल्तनत अपनी सल्तनत होगी, वो अपने बाप दाऊद की तख्त पे बैठेगा और अदालत और सदाकत से उसे क्या बख्शेगा, रब अल-फाज की गयूरी ये करेगी। उसने पहले से कह दिया था। इतना अहम है खुदा की बादशाही कि नबियों ने ये पेशन गोई कर दी थी और क्रिसमस में ये आयात हम जरूर दोहराते हैं कि पेशन गोई हुई। फिर बड़े दिन में एक और आयत हम बड़ा पढ़ते हैं और वह फरिश्ते का पैगाम। फरिश्ता जब मुकद्दसा मरियम के पास आया, लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 32वीं आयत, तो उसने कहा, मरियम से कहा, वो बुजुर्ग होगा। कौन? जो यीशु पैदा होने वाला है। मरियम से कहा तेरे बेटा होगा और वो सामने लिखा है और वो बुजुर्ग होगा। क्या होगा जी? वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा। खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा। यीशु मसीह का बाप तो खुदा है, दाऊद कैसे हो गया? जिस्मानी तौर से यूसुफ जो है वो दाऊद की नस्ल से है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब को अगर आप निस्बतनामा पढ़ते चले जाएं तो याकूब के निस्बतनामे में आपको यसी का नाम मिलेगा, दाऊद का नाम मिलेगा, यहूदा का नाम मिलेगा। तो यीशु मसीह यूसुफ की तरफ से दाऊद की नस्ल से है। अब मुकद्दसा मरियम भी तो लिखा है वो अपने बाप दाऊद के तख्त पर बैठेगा। ये पेशन गोई हो गई थी और मुकद्दसा मरियम सोच रही हो गई कि मेरा बेटा पैदा होगा, वो बादशाह बनेगा और मैं एक बादशाह की माँ होंगी। लेकिन आगे जाके आप सुनेंगे कि यीशु की बादशाही कैसी थी। तो क्या कहा? उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब से अब तक बादशाही करेगा। बोले हालेलुया। यीशु बादशाह की जय। बोले यीशु बादशाह की जय। से बोले यीशु बादशाह की जय। दुनिया के हुक्मरानों के लिए लोग कहते हैं आवे आवे और उसको जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन उनका तख्ता तो धड़म हो जाता है। लेकिन यीशु बादशाह का तख्त लिखा है आज से अब तक हमेशा कायम रहेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ऐसा फिर कहिए यीशु बादशाह की जय। फिर कहिए यीशु बादशाह की जय। हालेलुया। हाथ लगा के यीशु बादशाह की जय। तो फिर यीशु पैदा हो गया। जब यीशु पैदा हुआ तो उससे पहले 6 महीने पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु का कज़न था वो पैदा हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुकद्दसा मरियम का वो भांजा और यीशु मसीह का कज़न लगता था। वो आया और उसने मत्ती की इंजील के पहले बाब की 30वीं आयत में एक ऐलान किया। पढ़िए क्या लिखा है। उसने कहा उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बैतलहम में बियाबान में ये मुनादी करने लगा। क्या मुनादी करने लगा? क्या मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है।
क्यों ना बपतिस्मा लेने वाले का पैगाम क्या है? बोलिए क्या है? सब बोले तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही, मैं आपको बता रहा हूँ कितनी अहम है। ऐसे नहीं यीशु ने क्या दिया कि तेरी बादशाही आए, ये दुआ करो, इतनी अहम है कि यूहन्ना ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। यहाँ एक बात को समझ आपको खुद ही आ गई होगी कि आसमान की बादशाही में तौबा के बगैर जा ही नहीं सकते। तौबा करेंगे तो जाएंगे। और फिर ये खाली यूहन्ना ने नहीं, यीशु ने खुद भी यही कहा। उसने अपनी खिदमत के आगाज में अभी मुनादी शुरू ही की है, उसकी मिनिस्ट्री का भी आगाज ही हुआ है, तो उसने क्या कहा? मत्ती की इंजील 4 बाब 17 में आए, मैथ्यू 4:17। देखिए उस वक्त से, यानी यीशु ने बपतिस्मा लेने के बाद, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो। क्या कहा? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आपको पता चल गया कितनी अहम है ये खुदा की बादशाही। यीशु मसीह ने मुनादी का आगाज यहाँ से किया है। और लोग जब हम मुनादी करते हैं तो वो कहते हैं इनके पास तौबा के अलावा कोई पैगाम ही नहीं है। और भाई आके बैठे तो सही चर्चिस में, जो लोग तौबा के लिए मुनादी करते हैं वो खुदा का शुक्र है कि वो पूरी बाइबल से वाकिफ रखते हैं। और लोग कहते हैं ना भाई हमने सिवाय तौबा तो आसमान की बादशाही को अलावा कलाम ही नहीं आता। उनको भेजे यहाँ पे, वो आए उसने। तो यीशु मसीह ने अपनी मुनादी के आगाज में ही कहा तौबा करो। तौबा करेंगे तो आसमान की बादशाही में चाहिए। और एक और बात, ये तो आगाज था। आगे ये चलो जी यीशु ने शुरू में क्या दिया होगा, मैं आपको बताऊं यीशु मसीह ने अपनी पूरी मिनिस्ट्री में बार बार इसी का जिक्र किया है। 9 बाब 35 आयत पढ़िए, मत्ती की इंजील 9 बाब 35 में है और लिखा है यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा। यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता रहा। बोले हालेलुया। यीशु क्या करता था? बादशाही की खुशखबरी की मुनादी। और ये आप पहले भी सुन चुके हैं। खुशखबरी क्या? तौबा करो। तो ये सुन चुके हैं। यीशु ये करता रहा, एक दफा नहीं, करता रहा। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये करता रहा और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। अब एक बात सुनिए और से, लोगों ने कोई तरतीब उल्टा कर दिया है। लोगों ने अपनी तरतीब को गलत कर दिया है। यीशु मसीह के बारे में लिखा वो पहले तौबा और खुशखबरी की मुनादी करता था और बाद में लिखा है कि वो बीमारों को शिफा देता था। रात को हम एक 1950 की वीडियो देख रहे थे ओरल रॉबर्ट की, जो बहुत बड़ा खादम गुजरा है। और हमने उसकी वीडियो में ये देखा कि पहले उसने मुनादी की, तौबा की मुनादी की, बादशाह का प्रचार किया और उसके बाद कहा खड़े हो जाओ, कितने हैं जो खुदा की बादशाह में जाना चाहते हैं, तौबा करना चाहते हैं। हजारों लोग उसकी मीटिंग में खड़े हुए और जब वो खड़े हुए उसने उनको दूसरे टेंट में भेज दिया। वहाँ काउंसलर बैठे थे, वो उनकी रहनुमाई करते थे और फिर उन्होंने कहा बाकी अब बीमार जो है वो खड़े हो जाए। ये है का बाइबल था। और मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, अगर आप समझे कि मैं खिलाफ बोल रहा हूँ तो मैं खिलाफ नहीं बोल रहा। बाइबल की तरतीब ये है कि पहले तौबा की मुनादी, बादशाही की खुशखबरी की मुनादी, उसके बाद बीमारों के लिए शिफा। और आज होता क्या है, हीलिंग मीटिंग्स के नाम पर लोगों को आते ही शिफा की तालीम दी जाती है और लोग शिफा कुछ पाते हैं, कुछ नहीं पाते और पाते भी हैं, पाते हैं। अच्छा है, यीशु के नाम को जलाल मिलना चाहिए, लेकिन शिफा मिल गई, जिस्म से शिफा मिल गई, रूह वैसी की वैसी चली गई। क्या फायदा? मैं अपने वालिद साहब को कभी नहीं भूलता। एक दफा बीमार थे तो किसी ने कहा भाई जी तुम भी बीमार हो गए हो, इस दुनिया में रहते हुए बीमारी आ सकती है, खुदा की तरफ से नहीं है ये। कल हम भाई के घर में बात कर रहे थे, बीमारियां ये इंसान ने खुद पैदा की है, माहौल ने और आलूदगी ने और इंसान ने खुद। तो उनसे किसी ने कहा भाई जी तुम बीमार हो गए, उसने खुदा के बड़े मदद थे, बड़ी दुआ करने वाले। उन्होंने कहा भाई इस जिस्म की क्या बात करते हो, ये जिस्म को तो कीड़े खाएंगे, लेकिन मुझे
بعد میں جلالی بدل ملے گا، کیونکہ میں نے اس کی بادشاہت کو پا لیا ہے، توبہ کر کے بادشاہت کو حاصل کر لیا ہے، میں اس کی بادشاہت میں جاؤں گا۔ اس جسم کا کیا؟ یسوع مسیح بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا تھا۔ متی 24 باب 25 باب بھرے ہوئے ہیں، لوکا 13 باب بھرا پڑا ہے، مرکز 13 باب یسوع مسیح نے بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی ہے۔ یسوع کتنے دن زندہ ہونے کے بعد زمین پہ رہا؟ اب سب کو معلوم ہے کتنے دن؟ 40 دن۔ یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد 40 دن زمین پہ رہا، 40 دن کے بعد وہ آسمان میں اٹھا لیا گیا۔ یہ 40 دن میں یسوع کرتا کیا رہا؟ پڑھنا ہے، پڑھ لیجیے مات پہلا باب 30 آیت۔ مات پہلا باب یسوع مسیح نے جیتے جی بھی بادشاہی کی منادی کی ہے، مار کر جیتنے کے بعد بھی بادشاہی کا ذکر کیا ہے۔ لکھا ہے اس نے دکھ سہنے کے بعد، یعنی مرنے دفن ہونے جی اٹھنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو زندہ ظاہر کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک تمہیں نظر آتا، اور آگے جو پڑھ سکتے ہیں پڑھے، نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا تھا۔ اتنا اہم ہے بادشاہی کی منادی۔ ایسے بھی یسوع مسیح نے دعائے پانی میں کیا دیا کہ دعا کیا کرو تیری بادشاہی آئے۔ اتنا اہم ہے کہ 40 دن یعنی وہ زندہ ہونے کے بعد یہی باتیں کرتا رہا بادشاہی کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں منادی کریں؟ وہ تو میں نے امپورٹنس بتائی ہے کتنی اہم ہے، لیکن چند باتیں اور بتاؤں گا کیوں بپتسمے اس کی آسمان کی بادشاہی کی منادی کریں۔ میں تھوڑی دیر کی بات بتاؤں گا کہ بپتسمہ بھی 2 نمبر پہ آتا ہے۔ پہلے نمبر پہ توبہ ہے، اور یسوع مسیح نے بھی پہلے نمبر پہ توبہ کی منادی کی ہے، بپتسمہ کی نہیں۔ بپتسمہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے، یہ آگے جا کے بتاؤں گا۔ تو کیوں بادشاہی کی منادی؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ زمین پر ایک اور بادشاہ ہے، وہ بھی حکومت کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ زمین پر ایک اور بادشاہ ہے، حکومت کر رہا ہے، اور جیسے بندر والا کسی کے ناک میں، بندر کے ناک میں وہ نکیل ڈال کے نچاتا ہے، وہ نچا رہا ہے لوگوں کو۔ کبھی وہ مزاروں میں لے کے جاتا ہے، کبھی خانقاہوں میں لے کے جاتا ہے، کبھی پیروں فقیروں کے پاس لے جاتا ہے، اور ہر طرح کا گناہ ان سے کرواتا ہے۔ یہ اس جہان کا خدا ہے، اس جہان کا بادشاہ ہے، اور وہ حکومت کرتا ہے۔ اور اس کے ایک ساتھی جو ہے بدھوئے اور جن بھوت، وہ تو کہاں دنیا میں زندہ لوگ جو ہے اس کے ساتھ مل کے شیطان کا پرچار کر رہے ہیں اور شیطان کی بادشاہت کو قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بادشاہ کی منادی کی جائے۔ میں تو کروں گا، اس لیے کروں گا کیونکہ یہاں ایک اور بادشاہ ہے، ذرا اس کے منہ پہ تمانچہ لگے۔ شیطان اس جہان کا خدا بن بیٹھا ہے، اور گنہگاروں کو اس نے اندھا کر دیا ہے۔ پڑھیے ذرا 2 کرنتھیوں 4 باب کی 4 آئے۔ اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم منادی کیوں کرتے ہیں، توبہ کی کیوں کرتے ہیں، بادشاہی کی؟ کیونکہ ایک اور ہے جو جس نے دنیا کے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہے، اس کی منہ پہ تمانچہ لگے گا جب ہم بادشاہی کی منادی کریں گے۔ آج 7-8 لوگ جب پانی کا بپتسمہ لیں گے، توبہ کے بعد اعلان کریں گے کہ یسوع مسیح میرے لیے ہوا، تو یہ شیطان کی منہ پہ ایک زوردار تمانچہ ہے، اس کی بادشاہی کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور خدا کی بادشاہی کے لوگ جب بادشاہی میں آئیں گے اس کی بادشاہت اور مضبوط ہوگی۔ تو کیا لکھا ہے؟ یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ اس جہان کا خدا شیطان ہے، اس لیے اندھا کیا تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری ان پر نہ پڑے۔ اندھا کیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خوشخبری جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے، اور کسی نہ کسی طرح سے شیطان کڑوا بیج بو جاتا ہے۔ ادھر میں کسی سے گفتگو کر کے نکلتا ہوں کسی گھر میں یا کوئی اور خادم، ان سے کہتا ہے بھائی توبہ کر لو، نجات پا لو، آسمان کی بادشاہی میں آپ کا نام لکھا جائے گا۔ ہم نکلتے اور کوئی اور آ جاتا ہے، کہتا ہے چھوڑو یہ نہ کی عادت ہے، اور وہ ہمیں برگلا دیتے ہیں، بیج ایسے اڑا کے لے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ہم بھی لگے رہیں گے پیچھے، ہم بھی اسٹیٹ لائف والوں کی طرح پیچھے لگے رہیں گے جب تک کہ ان کا شکار، ان کی پالیسی ان کو ملنا چاہیے، لگے رہیں گے پیچھے، کبھی تو وہ قابو آئے گا۔ میں نے ایک اور مثال دی تھی کہ ایک بچھو گر گیا کنویں میں، ایک شخص نے اس کو ہاتھ سے نکالا کنویں سے،
اور نکال کے اوپر رکھ دیا، اور جب وہ نکال رہا تھا بیچ میں اس کو ڈس دیا. اس کی فطرت تھی، اس نے ڈر مارا، اور ڈر مارنے کے بعد پھر گر گیا، گیلا تھا پھر گر گیا. اس آدمی نے دیکھا ہو پھر گر گیا، پھر نکالا، پھر نکالتے نکالتے دوبارہ ڈر مارا، اور تیسری بار پھر گرا، اور کسی نے کہا ہو بس بس بس. اس کی تو فطرت ہے، وہ تو کاٹتا رہے گا، ڈستا رہے گا، ڈر مارتا رہے گا، اور تو ڈستا رہے گا. اس نے کہا اگر یہ ڈر مارنے کی فطرت سے باز نہیں آ رہا تو میں نیکی کرنے کی فطرت سے کیوں باز آؤں. بس یاد رکھیں، اگر گنہگار کو آپ نجات کی خوشخبری دے رہے ہیں، کرتے رہے مخالفت جتنی کرتے ہیں، آپ ڈٹے رہے. اگر وہ اپنی فطرت نہیں چھوڑتے، آپ بھی روحانی فطرت نہ چھوڑے، خدا کی کرتے رہے. تو اس جہان کے خدا نے زمین کے لوگوں پہ اندھا کیا ہوا ہے، لے جا رہا ہے، جس طرف لے جا رہا ہے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور لوگ بڑے خوش ہیں. تو فارسی میں کہتے ہیں نا، ہما یارا دوزخ ہما جانا جنت. تو وہ اکیلا نہیں جانا چاہتا دوزخ میں، کیونکہ دیکھیں جو دوزخ ہے شیطان کے لیے بنا ہے، اور وہ کہتا ہے چلو اکیلے کو جانا ہے، چلو 4-5 کو لے کے چلے. وہ لے کے جا رہا ہے، اس لیے جا رہا ہے کہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا ہے. لیکن اب زمین پر جو خدا کی بادشاہ کی میں آپ کو طرف لے کے آ رہا ہوں، میرے پاس ٹائم کافی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا 15 منٹ میں ختم کر دوں، کیونکہ آج پانی کی روک اس میں ہے. اب خدا کی بادشاہ کے بارے میں چند اور باتیں، بڑی اہم باتیں. کتنے ہیں جو تیار ہیں سننے کے لیے؟ مجھے پتا چلے کہ آپ سو نہیں گئے، جاگ رہے ہیں. مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے، مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے، آپ مقابلہ کریں. غور سے سنیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اس زمین پہ ایک اور بادشاہ ہے، اور اس کا نام شیطان ہے، ابلیس ہے، لوسیفر ہے، فرانسا، اژدہا. لیکن اس کے ساتھ ہمارے یسوع مسیح کی بادشاہ کی ساتھ کے ساتھ چل رہی ہے. یسوع نے کہا تیری بادشاہی آئے، وہ تو آنی ہے، لیکن ایک بادشاہ چل رہی ہے یسوع مسیح کی. شاگرد جو یسوع مسیح کے حوالی تھے، اور آج جو ایماندار ہیں، وہ اس وقت بھی بادشاہت میں ہیں. تھینک یو. وہ ابھی بھی بادشاہت میں ہیں. ڈاکو سے یسوع نے کیا کہا؟ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ادھر توبہ میں جا اور ادھر بادشاہت میں شامل. ہاللیلویا. ایک آدھ دو یہ میں نے ادھر آپ نے قبول کیا ہوتا، اے خدا یسوع مسیح میں گنہگار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، یسوع میرے دل کو اپنے خون سے دھو دے، پاک کر دے. آپ بادشاہی کے فضل بن گئے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ بادشاہی کے اندر آ گئے، آپ نئی بادشاہی آ گئی. یسوع راجا آپ کے اندر آ گیا. ہاللیلویا. جب راجا ہی اندر آ گیا تو راجدہانی اندر آ گئی. آپ کا دل اس کا تخت بن جاتا ہے، راجدہانی بن جاتا ہے، سرسد لگاتا ہے آپ کے دل میں. اور پھر لوکا کی انجیل میں اس کی 17 باب کی 21 آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے. شاگرد ایماندار جو ہے وہ بادشاہی میں ہے، اور یسوع نے کہا کہ یہ بادشاہی ابھی تمہارے اندر ہے، یہ بادشاہی ابھی تمہارے اندر ہے. لکھا ہے کہ دیکھو یہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے. دیکھو یہ خدا کی بادشاہی تمہارے دیکھو یہ خدا کی بادشاہی تمہارے ابھی بھی درمیان میں ہے. وہ جو آنے والی ہے جس کے لیے دعا کرتے ہوئے آئے، اس کے لیے میں بتاؤں گا، لیکن اس کی بادشاہی ابھی بھی ہے، ابھی ہمارے دلوں کا راجا ہے. اور اس بادشاہ میں کون جائیں گے؟ آنے والی بادشاہ میں کون جائیں گے؟ جو ابھی اس بادشاہ کے شہری ہیں، ابھی خدا کی بادشاہ میں وارث نہیں ہے، ابھی یسوع کو قبول نہیں کیا. موجودہ جہان میں جو اس کی یسوع کی بادشاہی ہے اس میں شامل نہیں ہوئے، اور خوابیں دیکھ رہے ہیں مرنے کے بعد. اور پھر جب یسوع آئے گا آسمان پہ جائیں گے. کر لو گا. تو دیکھیں ایک گنہگار گناہ کرتا کرتا، کوئی بہن لڑتے لڑتے جھگڑا کرتے کرتے ہارٹ فیل ہو جائے، گالیاں دیتے دیتے ہارٹ فیل ہو جائے، مر جائے، یا کوئی بھائی شراب پی کے مر جائے، تو بعد میں دعا اپناؤں اس کو ابراہیم کی گود میں جگہ دے. میں پھر بھی کرنا چاہتا ہوں. اور جیتے جی خدا سے دور، جیتے جی خدا سے نفرت، جیتے جی نجات قبول نہیں تو آسمان کی بادشاہ میں کہاں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کر لیں جتنی مرضی سفارشیں، کوئی سفارش، کوئی فاتحہ،
کوئی مرنے کے بعد کی دعا قبروں میں لوگ جا کے کرتے ہیں، وہ لوگ جو بائبل پڑھتے ہیں ان کی بات بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کرتے ہیں، مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں. بائبل میں کوئی ٹیچنگ نہیں ہے مردوں کے لیے دعا کرنے کی. کر لیں جتنی مرضی، وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ یسوع کو رد کیا، بادشاہت کو رد کیا، توبہ نہیں کی، یسوع کے خون سے دھلے نہیں. خیر آگے چلیے. یہ بادشاہی آج آپ کے اندر ہے، اور صرف گڈ نیوز چرچ میں نہیں ہے. پھر سن لیں، صرف گڈ نیوز چرچ کے جو ممبر بیٹھے ہیں، صرف ان ہی میں نہیں، بے شمار دنیا کے چرچ ہیں جن میں آسمان کی بادشاہی موجود ہے. اور یہ کسی جغرافیائی، کسی سیاسی، کسی سماجی، کسی ثقافتی حدود کی قائم نہیں ہے. یہ بادشاہ پوری دنیا میں ہے. یہی بادشاہ جو ابھی دنیا میں ہے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے ساتھ یسوع مسیح کے قبول کرنے والے شہری پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. اور آسمان کے پہلے بھی ہیں جو مر گئے، جب وہ جی اٹھیں گے کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. یہ آسمان کے شہری پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا. یہ کوئی جغرافیہ یا دور کے باب نہیں ہے کہ صرف گڈ نیوز چرچ میں آپ ہیں بادشاہی کے وارث. کسی اور چرچ کو نہ سمجھنا کہ وہ وارث نہیں ہے. اگر انہوں نے توبہ کی، اگر نجات پائی، اگر بادشاہ کو قبول کیا، بپتسمہ لیا، وہ بادشاہ کے شہری ہیں. ہاللیلویا. اب توبہ نجات کے بعد یسوع راجا دل کے اندر آ جاتا ہے. وہ بہن بھائی کھڑے ہو جائیں جنہوں نے چند دن پہلے پچھلے ہفتے میں یا اس سے پچھلے ہفتے یا جنہوں نے ابھی تک توبہ تو کی بپتسمہ نہیں لیا، وہ کھڑے ہو جائیں. میں آگے نہیں بلاؤں گا، کھڑے ہو جائیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. جنہوں نے توبہ کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگی لیکن بپتسمہ نہیں لیا اور آج لینے کے لیے آئے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں. پیچھے کھڑے ہیں ہمارے بھائی، اتفاق ایسا تھا کہ سارے پیچھے ہی ہیں، ایک آگے بھی ہے. تالیاں چاہیے ان کے لیے زور سے، زوردار تالیاں چاہیے. تو نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے. بڑے ذرا جملہ کیجیے، تیسرا باب، تیسری آیت. کیا لکھا ہے؟ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو. ہاتھ کھڑا کریں جو توبہ کر چکے ہیں، جو نجات پا چکے ہیں، جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں. جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں گے آنے والی بادشاہی کو، اگر ابھی بادشاہ میں اس بادشاہ میں بھی جائیں گے. اب میں آنے والی بادشاہ کی بات کرنے لگا ہوں. وہ بادشاہ جو ہے کیسے آئی؟ میں خود سے بتاؤں گا بغیر حوالہ جات پڑھنے کے. سنیے اور سے، سب اور سے سنیں. کتنوں کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح آنے والا ہے؟ آپ کھڑا کریں جن کا ایمان ہے. آپ کا ایمان ہے یسوع مسیح آنے والا ہے. جب یسوع مسیح آئے گا، زمین پر بھی ابھی آئے گا، آسمان پہ ہی ہوگا. وہ کیا آئے گا کہ زمین پہ؟ آسمان پہ ہی ہوگا. تو نرسنگا پھونکا جائے گا، نرسنگے کی آواز کبھی فرشتوں کے ساتھ جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ زمین پر قبریں کھل جائیں گی. زمین پر قبریں کھل جائیں گی. کن کی؟ وہ جو بادشاہ کے وارث تھے توبہ کی، جنہوں نے جن کے گناہ بخشے گئے، ان کی قبریں کھل جائیں گی. اور زمین پر ایماندار ہوں گے. یہ توبہ شدہ لوگ جو پہلے سے شہری ہیں آسمان کے، آسمان کی بادشاہی کے توبہ والے، یہ اور قبروں سے نکلے ہوئے مل کر ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے. بولے ہاللیلویا، ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا، ہاللیلویا. اٹھا لیے جائیں گے اور پھر خدا ان کے پاس چلے جائیں گے اور خدا ان کے ساتھ رہیں گے ایک مدت تک. اس مدت کے بعد فرشتوں کے ساتھ کلیسیا یسوع مسیح کٹھے واپس زمین پہ آئیں گے. پھر زمین پر آئے گا. پہلے تو اوپر ہی چلا گیا تھا، اس کو ہم نشانی نہیں کہتے، اس کو ریپچر کہتے ہیں انگلش میں. کلیسیا کا اٹھایا جانا، RAPTURE، ریپچر. یہ کلیسیا کا ریپچر کہلاتا ہے. سیکنڈ کمنگ نہیں ہے وہ. اب جب کلیسیا کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ یسوع مسیح واپس آئے گا تو تب وہ یروشلم میں داخل ہوگا. بولے ہاللیلویا. بادشاہ ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے. اونچے کرو سب دروازوں، اونچے ہو سب درو. یروشلم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور وہ گیٹ جو رومیوں نے اور دیگر لوگوں نے بند کر دیے وہ گیٹ کھل جائیں گے یسوع کی قدرت سے. اور یسوع سے اپنے باپ دم کے تخت پہ بیٹھے گا. یروشلم اس کا پائے تخت ہوگا.
ہوگا. 1000 سال تک یسوع مسیح وہاں سلطنت کرے گا. اس دوران شیطان باندھ دیا جائے گا اور تاکہ اوروں کو تکلیف نہ دے. امن کا دور ہوگا, پیس کا دور ہوگا. پرنس آف پیس اس میں سلطنت کرے گا. اور اس کے بعد کیا شیطان تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا جائے گا, پھر عدالت ہوگی. اور اس کے بعد خدا کہے گا اپنے لوگوں سے, اے میرے باپ کے مبارک لوگوں, اس بادشاہی کو لے لو جو خدائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. اس بادشاہی کو لے لو, وہ ابدیت تک بادشاہ کریں گے. اور بھائی پر والوں سے, اے شیطان اور اس کے بعد میں والوں, اس جہنم میں چلے جاؤ جو شیطان اور بدلوں کے لیے تیار کیا. جہنم ایمانداروں کے لیے نہیں ہے. کن کے لیے ہے؟ شیطان کے لیے. یہ تو زیادہ بات ہے کہ لوگ اس کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ لے کے جا رہے ہیں, تو پھر ایٹرنٹی تک ابدیت تک اس کی بادشاہ پہ رہیں گے. اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو مکاشفہ کی کتاب 21-22 آیت میں پڑھے. نہ رونا ہے, نہ دانتوں کا پیسنا ہے, امن ہے اور سلامتی ہے. ابدیت تک اس کے ساتھ رہیں گے, خوش رہیں گے, خوش آواز رہیں گے, خدا ان کا منہ دیکھیں گے. نہ بھوک نہ پیاس, نہ سردی نہ گرمی, نہ بجلی کا بل, نہ ٹیلی فون کا بل, نہ انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ, کچھ نہیں. نہ وہاں قبرستان ہوں گے کیونکہ موت ہی نہیں ہوگی, اور نہ وہاں پہ وکیل ہوں گے, جھگڑا ہی نہیں ہوگا. نہ ڈاکٹروں کا کاروبار چلے گا, ڈاکٹر ہوں گے ہی نہیں. ہاں ایماندار ڈاکٹر بادشاہ ہی ہوں گے لیکن کلینک نہیں کھلا ہوگا کیونکہ کسی نے بیماری نہیں ہوگا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور بجلی کا بل کس لیے نہیں آئے گا؟ 2 میٹر ہے, دونوں کا بل آتا ہے نا بھائی بہن, وہاں نہیں آئے گا کیونکہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو آفتاب صداقت ہے